جنگ آزادی ہندوستانی تاریخ کا ایک اہم باب ہے جسے کبھی فراموش نہیں کیا جا سکتا۔ 15 اگست 1947 کو ہندوستان آزاد ہوا۔ تب سے لے کر آج تک پورے ہندوستان میں آزادی کا جشن بڑی ہی شان و شوکت کے ساتھ منایا جاتا ہے اور پورے ملک کو دلہن کی طرح سجایا جاتا ہے۔ مجاہدین آزادی کو یاد کیا جاتا ہے، مگر افسوس، کیا آپ نے کبھی غور کیا کہ جنگ آزادی میں حصہ لینے والوں میں مسلمان کی کتنی تعداد تھی؟ شاید نہیں۔ ہمیں تو یہ بھی نہیں پتا کہ جہاد آزادی میں ہمارے کن کن علماء نے اپنا قائدانہ کردار ادا کیا ہے۔ جشن آزادی میں اوروں کا نام تو بڑی ہی عزت و احترام سے لیا جاتا ہے اور ان کے ایثار کو عوام کے سامنے پیش کیا جاتا ہے، مگر افسوس، صد افسوس، ہمارے ان علماء اہل سنت کا ذکر تک نہیں آتا جنہوں نے نہ صرف جہاد آزادی میں اپنا قائدانہ کردار ادا کیا بلکہ اپنی جانوں کا نذرانہ بھی پیش کیا۔ دنیا میں مسلمانوں نے اپنی قوم، اپنے ملک و وطنی کے لیے بے شمار قربانیاں دی ہیں۔ اسی طرح جب بر صغیر سے انگریزوں کو 7 سمندر پار واپس بھیجنے کا معاملہ آیا تو مسلمانوں نے اپنا تن من دھن سب کچھ داؤ پر لگا دیا۔ ٹیپو سلطان نے جو قربانیاں پیش کی، 18ویں صدی کی تاریخ میں اس کی مثال نظر نہیں آتی۔ ٹیپو سلطان انگریزوں کے لیے آخری قلعہ ثابت ہوئے۔ انگریزوں کا تسلط جب پورے ہندوستان پر ہو گیا، اس کے بعد انگریزوں نے جو بربریت اور ظلم و ستم کی داستان مسلمانوں کے خون سے لکھی، وہ یقیناً بھلائی نہیں جا سکتی۔ ہندوستان کی آزادی کے لیے ملک کی ہر قوم جد و جہد میں لگی ہوئی تھی، مگر سوال یہ تھا کہ پہل کون کرے، آگے کون بڑھے۔ جب ہندوستانی عوام اسی کشمکش کا شکار تھی، اس وقت دہلی کی جامع مسجد سے ایک آواز انگریزوں کے خلاف جہاد کی بلند ہوئی۔ یہ آواز قائد جہاد آزادی استاد مطلق حضرت علامہ فضل حق خیر آبادی کی تھی۔ آپ ہی نے وسیع پیمانے پر سب سے پہلے انگریزوں کے خلاف جہاد کا علم، جہاد کا جھنڈا بلند کیا۔ یہ علماء سے فرضیت جہاد پر فتویٰ لیا، جس پر اسی وقت دہلی کے 33 علماء حق نے دستخط کیے، جس کے نتیجے میں 1857 کی جنگ آزادی رونما ہوئی، جسے انگریزوں نے غدر کہا، جس میں قائدین و مجاہدین کی بڑی تعداد مسلمانوں کی تھی۔ لاکھوں عوام اہل سنت نے اپنا خون نظر کر کے حب الوطنی کا ثبوت پیش کیا۔ ہزاروں کی تعداد میں علماء شہید کیے گئے، لاکھوں مجاہدین سولی پر لٹکائے گئے۔ مسلمان مجاہدین کی فہرست کافی طویل ہوتی گئی، مگر پھر کیا ہوا؟ جب ہمارا ملک ہندوستان آزاد ہوا، ہماری تاریخ کو مسخ کر دیا گیا، بدل دیا گیا، اسے بگاڑ کر عوام کے سامنے پیش کیا گیا، تاریخ کو محدود کر دیا گیا۔ وہ مجاہدین جنہوں نے آزادی کا علم بلند کیا تھا، ان کے نام تک مٹا دیے گئے۔ ہم ہرگز یہ نہیں کہتے کہ ہمارے ملک کی دیگر قومیں اس میں شامل نہ تھی، نہیں، ہرگز نہیں۔ انہوں نے بھی اپنے ملک کے لیے ہمارے دوش بدوش حصہ لیا۔ آج ہندوستان کی دھرتی اگر سرسبز و شاداب ہے تو اس ہریالی کے پیچھے مسلمانوں کا بہتا لہو کا کار فرما ہے۔ حرارت ایمانی سے گرم خون ہی نے اس مٹی کو زرخیز بنا رکھا ہے۔